علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی صلوات پڑھیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد ارباب اعضاء سید الرسل کی جس مشہور اور معروف روایت کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رسول اللہ اپنی پاک اور لسان وحی سے سند دے رہے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، اے دنیا والو زہرا کوئی عام بی بی نہیں ہے بلکہ فاطمہ مجھ نبی کی حصے دار ہے۔ بضعۃ منی یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرا ٹکڑا ہے، میری تعلیمات کی وارث ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرے کردار کی وارث ہے، میرا ٹکڑا ہے، جیسے میں معصوم ہوں ویسے زہرا بھی معصومہ ہے، میں طیب و طاہر ہوں تو زہرا بھی طیبہ اور طاہرہ ہے۔ تو جو امت کے مرد و زن جس طرح میرے پاک کردار کو نمونہ عمل سمجھیں، زہرا کا کردار بھی خزانہ رسالت کا پاک نمونہ ہے، اس کا کردار مصطفیٰ کے کردار سے جدا نہ سمجھنا۔ تو لہٰذا سید الرسل نے متعدد مقامات پہ مختلف انداز سے کبھی فرمایا فاطمہ قرۃ عینی، زہرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی آپ نے فاطمہ تو روحی، زہرا فاطمہ میری روح ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ۔ تو یہ رسول اللہ یہ بار بار جناب سیدہ کا اپنی زندگی میں جو تعارف کروا رہے تھے، یا علماء اسلام نے بڑی امانت اور ذمہ داری سے نقل کیا کہ رسول اللہ با اختلاف روایت 6 ماہ 9 ماہ یا 10 ماہ یا اس سے زیادہ رسول اللہ دروازہ زہرا پر آتے، روزانہ کیا کہتے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ گویا رسول مسجد جاتے وقت دروازہ زہرا پہ رک کے اس انداز سے سلام کر کے بتا رہے ہیں اہل بیت نبوت اور معدن رسالت اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ لہٰذا رسول اللہ یہ فرما کے اس کے بعد 3 مرتبہ فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے 3 مرتبہ، اور پھر رسول اللہ اس دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو گویا جناب فاطمہ زہرا یہ وہ عظیم ہستی، گویا رسول اپنے عمل سے اپنے اصحاب کو، کلمہ گوں کو، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس دروازے کی قدر کرنا، دیکھو اس گھر والوں کی قدر کرنا، یہ وہ گھر والے ہیں جہاں پر نبی اللہ کے گھر عبادت کے لیے جانے لگتا ہے تو پہلے ان گھر والوں کو سلام کرتا ہے، پھر اللہ کے گھر جا کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے بی بی زہرا کی،
کسی اور دروازے پہ نبی رک کے پہلے سلام نہیں کرتے، اگر کسی دروازے پہ رکے ہیں تو وہ دروازے علی و بطول ہے۔ تو یہ دروازے کی یہ شان ہے، تو لہذا روایت ہے۔ اب دیکھیں جناب سیدہ کی یہ عظمت، یہ شان، اس دروازے کی شان حضرت جبرائیل امین، بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں 12,000 مرتبہ آئے ہیں، لیکن دروازہ فاطمہ پہ 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کیوں 24,000 مرتبہ آئے؟ کہا کہ اس لیے 24,000 مرتبہ آنے میں پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو گویا جب بھی کوئی نبی کی خدمت میں آئے پہلے علی کے دروازے پہ آئے اور جاتے وقت بھی علی کی خدمت میں جائے۔ اور جبرائیل امین اس حدیث کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں، جب رسول کی خدمت میں جاتے ہیں تو پہلے دروازے علی پہ سلام کرتے ہیں، دروازے بطول پہ سلام کرتے ہیں، اور جب نبی کی خدمت میں سے جاتے ہیں دروازے بطول و علی پہ سلام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جبرائیل بھی تو جانتے ہیں کہ اگر کائنات میں نبی کی خدمت میں، اگر نبی کی نظر میں کوئی محبوب ہستی ہے یا وہ علی ہے یا وہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ جبرائیل بھی تو جانتے ہیں، اگر اور وجہ نہ بھی ہو تو جبرائیل یہی جانتے ہیں میں سید الرسل کی خوشی کے لیے، کہ عام مومن کو خوش کرنے کا ثواب یہ ہے من سر مؤمنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ عام مومن کو خوش کرنے سے نبی اور اللہ خوش ہو جائیں، اور جبرائیل امین اگر در زہرا پہ اس لیے سلام کرنے آئیں کہ سید الانبیاء خوش ہو جائیں۔ عام مومن کو خوش کرنے سے نبی زیادہ خوش ہوتے ہیں یا فاطمہ زہرا کو خوش کرنے سے، علی مولا کو خوش کرنے سے؟ یقیناً جب جبرائیل امین اس دروازے پہ سلام کرتے ہیں تو ان ہستیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ سید الملائکہ آ کے سلام، درود و سلام کرائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اتنی با معرفت اور با فضیلت ہستی ہیں کہ جن کی اگر ہم سیرت کی طرف دیکھیں، جن کے کردار کی طرف دیکھیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں جتنا ہو سکے اس دور میں جناب فاطمہ زہرا کا ذکر زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شخصیت ایسی ہے کہ بعد از رسول خدا امت جو مشکلات میں مبتلا ہوئی ہے، اگر ان حقائق کو جان لے تو دنیا کے لیے حق کا پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ جناب سیدہ کی مختلف ان کی زندگی کے پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالنا چاہیے، جو خطبہ فدق ہے اس کے اوپر روشنی ہونی چاہیے۔ جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت، جناب فاطمہ زہرا کا اپنے گھر سے علی مولا کا اور حسن و حسین کا، جناب سیدہ کا گھر سے باہر نکلنا رات کی تاریکیوں میں، اور انصار و مہاجرین کے دروازے پہ ان کو یاد دلوانا کہ غدیر میں نبی نے جو اعلان کیا تھا اس کو بھلا کیوں دیا ہے۔ فاطمہ زہرا نے کس قدر امامت کا دفاع کیا ہے، جہاں امامت کا دفاع کیا ہے
وہاں فاطمہ زہرا نے امامت کا تعارف یوں بھی کرایا ہے، فرماتی ہیں او دنیا والو، تم اپنی نگاہ میں کسی کو خوش بخت کہتے ہو، تم اپنی نگاہ میں کسی کو خوش نصیب کہتے ہو، تم اپنی نگاہ میں کسی کو سعادت مند کہتے ہو، آؤ میں زہرا بتاتی ہوں کون خوش بخت ہے، کون خوش نصیب ہے، کون سعادت مند ہے۔ اپنی پاک زبان سے فرماتی ہیں السعید من احب علیا ومات علی حبہ، فرماتی ہیں او دنیا والو سن لو، مجھ زہرا کی نگاہ میں خوش بخت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو محبت علی رکھے اور موت بھی علی کی محبت پہ آ جائے۔ یا علی، یہ جناب فاطمہ زہرا کی زبان ہے۔ اور پھر جناب سیدہ کی وہ روایت جو عام آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے نقل کی۔ جناب سیدہ اپنی لسان عصمت سے فرماتی ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اے دنیا والو سن لو، حبدار آل محمد کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ آل محمد کا حبدار جب مرتا ہے وہ عام موت نہیں بلکہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ شہید کی موت مرتا ہے، لیکن اس کا بڑا ایک لطیف معنی کیا گیا ہے۔ شہید کی موت کا کیا مطلب ہے جو یہاں پر اس روایت سے مناسبت بھی رکھتا ہے؟ شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید یعنی ایک گواہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شہید کا ایک معنی کیا ہے؟ گواہ۔ ایک معنی یہ سمجھایا گیا ہے من مات علی حب علی من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدہ، یعنی جو محمد و آل محمد کی محبت پر مرے وہ شہید ہو کے مرا، وہ شہادت کی موت مرا۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ مرنے والا جب آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے، شہید کا مطلب ہے گواہ، یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں یا ملک الموت آیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، ولایت علی اور اولاد علی پہ ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور یہ بھی بڑا عظیم معنی ہے کہ جس کے حبدار آل محمد کے گواہ اللہ کے معصوم ملائکہ بن جائیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے پھر اس حدیث کا دوسرا رخ بیان کیا، فرماتی ہیں او دنیا والو، او کسی کو بد نصیب کہنے والو، او کسی کو بدبخت کہنے والو، او کسی کو نامراد کہنے والو، آؤ میں زہرا بتاتی ہوں میری نگاہ میں بدبخت کون ہے، میری نگاہ میں نامراد کون ہے، میری نگاہ میں بد نصیب کون ہے۔ فرماتی ہیں الشقی من ابغض علیا ومات علی بغضہ۔ سن لو زہرا کی زبانی، میری نگاہ میں بدبخت، میری نگاہ میں بد نصیب، میری نگاہ میں بدبخت انسان وہ ہے جو علی سے بغض رکھے اور مرتے وقت بھی علی کے بغض پہ مرے۔ ہم یا علی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے علی والو خوش نصیب ہیں، اللہ نے بے مانگے یہ محبت علی دی ہے، اور یہ اللہ نے بے مانگے بھی دی ہے، لیکن اللہ نے کچھ دیکھ کر یہ نور دیا ہے، ایسے نہیں۔ آپ بھی اپنی طرف سے کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو اس کی اہلیت دیکھیں گے تو تب اس کو عطا کریں گے۔ تو اللہ نے بھی کچھ دیکھا ہے، بھئی ظرف پاک ہو، میں اور آپ ایک دودھ جیسی چیز کو، پانی جیسی چیز کو، سالن جیسی پاک کھانے والی چیز کو، جو عورتیں آٹا گونتی ہیں
یا اور چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کا سالن ہو، دوسری چیزیں، کیا ان کو گندے برتن میں رکھ دیں گے؟ کیا ان کو نجس برتن میں ڈال دیں گے؟ میری اور آپ کی عقل قبول نہیں کرتی ہم گندے اور نجس برتن میں ایک پاک اور صاف رزق کو ڈال دیں۔ میں اور آپ ایک پاک اور صاف چیز کو گندے اور برتن میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ جو خالق کی عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے ایک نجس دل میں نور ولایت آل محمد رکھ دے؟ یہ پاک دلوں میں اللہ یہ نور ولایت آل محمد رکھتا ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ جب اسلام کی پہلی جنگ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ بھی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کو اعتماد میں لانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے سامنے قسمیں کھا رہا ہے۔ یعنی جو پیغام بھیجا رسول اللہ کو حضرت جبرائیل امین لائے، اللہ اس میں بھی قسم کھا رہا ہے آلیت نفسی، مجھے اپنی ذات کی قسم، لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا احببتو، اے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اس دل میں محبت علی نہیں ڈالتا مگر یہ کہ جس دل سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ جس دل کو اللہ محبوب جانتا ہے اللہ اس دل میں نور ولایت علی ڈالتا ہے۔ گویا اس روایت میں ہمیں یہ بتایا گیا اللہ ہے محب اور حبدار علی ہے محبوب کبریا۔ کتنی عظمت ہے تیری علی والا، جب اللہ اپنے حبیب کا بھی محب ہو اور اللہ حبدار علی کا بھی محب بن رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا آل محمد کی معرفت جو ہے یہ ایک ضروری نقطہ ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس لیے ملتا ہے آیت اللہ امینی صاحب الغدیر ہمارے بہت عظیم ایک عالم، ایک فقیہ گزرے ہیں، عالم بعمل نجف اشرف میں۔ آج بھی ان کا جو ہے وہ مقبرہ موجود ہے اور بہت بڑی لائبریری موجود ہے نجف اشرف میں۔ انہوں نے کتاب لکھی الغدیر۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مختلف ممالک میں سفر کیا، جو فقط اس لیے انہوں نے لکھی تھی ولایت علی ابن ابی طالب کے ثبوت پر۔ آج دنیا کہتی ہے، دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ علماء یہ کہاں اہل بیت اطہار کی ولایت کا دفاع کرتے ہیں۔ ذرا نگاہ کریں، ان فقہا کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ یہ الغدیر اتنا بڑا احسان کیا ہے مذہب آل محمد پر، جس نے ولایت امیر المومنین کے ثبوت پر عقلی نقلی دلیلیں دی ہیں قرآن سے، احادیث سے، اور جو غیروں نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کے بڑے علمی جوابات دیے ہیں، اور جن کا آج تک کوئی رد بھی پیش نہیں کر سکا۔ اور یہ مولا علی کی ولایت کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ یہ علماء، یہ اہل علم، یہ فقہا۔ تو لہٰذا اہل علم علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں، ہمارے دین کی سلامتی اسی میں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ امینی یہ اس کتاب کے لکھنے کے سلسلے میں یہ شام گئے۔ جو لوگ شام کی زیارات کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک زیارت آتی ہے حلب میں زیارت کے لیے جو لوگ گئے ہوئے ہیں، حلب میں ابھی بھی اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ تو آیت اللہ امینی وہاں پر گئے تو ان کی ایک اہل سنت سے ایک واقفیت ہو گئی۔ وہاں پر یہ لائبریری میں جاتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اپنی کتاب لکھ رہے تھے۔ تو اس نے ان کو دعوت دی، آپ آج میرے گھر رات کو کھانے پہ تشریف لائیں۔ انہوں نے دیکھا بندہ معتدل ہے،
جو ہے یہ محبت والا انسان ہے، کوئی نقصان دینے والا بھی نہیں ہے اور متعصب شخص بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی، دعوت قبول کی۔ جب مقررہ وقت پہ اس کے مکان پر جب پہنچے، جب یہ آیت اللہ امینی اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر کا صحن جو ہے وہ آدمیوں سے پر ہے، جس میں شہر کے بڑے بڑے قاضی آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہل علم آئے ہوئے ہیں، معزز افراد آئے ہوئے ہیں، حافظ قرآن آئے ہوئے ہیں، قاریان قرآن آئے ہوئے ہیں، علماء آئے ہوئے ہیں، معزز افراد، ہر قسم کے افراد کو جمع کیا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ آج کوئی خاص محفل ہے یہاں پر۔ یہ وہاں پر بیٹھے، ان میں سے ایک عالم دین جو علماء اہل سنت کے، اب ساری جماعت علماء اہل سنت کی، قاضی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ شیعہ علماء کی نمائندگی اکیلے اور بغیر اطلاع کے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کس لیے آپ نے آنا ہے، بس یہ جا کر یہ گئے ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب وہاں پر انہوں کے اہل سنت کے ایک عالم دین نے کہا ان سے، کہا کہ یہ آپ شیعہ اور علماء شیعہ یہ امامت کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے امامت کے اسلام میں کیا فائدے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر اللہ، اس بچے کو ذرا اس امامت کے کیا مقاصد ہیں، کس مقصد کے خاطر یہ امامت جو ہے یہ مذہب شیعہ میں یہ ضروری آپ اس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امامت کے بارے میں آپ نے سوال کیا، بہت اہم سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مماتا صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ ممات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا، پوچھا آیت اللہ امینی نے، تو وہ کہنے لگے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور ہم اس کو صحیح مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ کس کی موت مرا؟ جاہلیت کی موت۔ جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے والی موت۔ کیا مطلب؟ یعنی کفر کی موت، یعنی گمراہی کی موت۔ چونکہ اس وقت بھی کوئی ہادی نہیں تھا، وہ جب اسلام سے پہلے لوگ کسی ہادی کی پیروی نہیں کرتے تھے، گمراہ تھے، کافر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، درست مانتے ہیں۔ وہ آیت اللہ امینی سمجھ گئے الحمدللہ، یعنی انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تھوڑا سا سکوت آیا، پھر بات بڑھی۔ کچھ دیر کے بعد اب آیت اللہ امینی نے ایک اور سوال کیا۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، آپ بنت رسول جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ ان کے جو بڑے عالم دین بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا سب کے سامنے؟ کہا انہا مطہرۃ بنص القرآن۔ وہ کہنے لگے بی بی فاطمہ زہرا وہ طاہرہ ہیں بنص قرآن، یعنی آیت تطہیر ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اس آیت کی طرف گویا ان کا اشارہ تھا کہ آیت تطہیر کی وارث فاطمہ زہرا ہے، یعنی وہ غلطی پر نہیں ہیں، وہ معصومہ ہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہیں، ان کی زندگی میں خطا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں
اور جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ بنص قرآن آئے تطہیر کی وارث بی بی ہیں۔ تو پھر یہ بتائیں کہ جن لوگوں پر رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ناراض ہو کر گئی تھی، جن افراد پر وہ ناراض ہو کر گئی تھی، اگر وہ تھے امام حق، اگر تھے وہ امام حق رسول اللہ کے خلیفہ، تو پھر تو الیاذ باللہ بی بی زہرا تو گئی ان سے ناراض ہو کر۔ تو پھر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بی بی زہرا الیاذ باللہ خطا پر ہیں، تو چونکہ پہلے بتا چکے ہیں آیت تطہیر کی وارث ہے بی بی، اور اگر کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ امام حق نہیں ہیں، تو پھر بھی اپنی ناک کٹتی ہے۔ تو لہٰذا جب دیکھا پورا مجمع سمجھ گیا، بھانپ گیا اس بات کو، تو اس گھر کا جو بڑا تھا اس نے انہوں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ کس نے؟ جو اہل سنت میں سے بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ بڑوں کی بات، جو حکام وقت تھے، جو جن لوگوں سے ناراض ہو کر گئیں، ان کی بات کہاں سے آپ لے کر آ گئے؟ جب بات کو بدلنا چاہتے تھے تو جو صاحب خانہ تھے وہ کھڑے تھے سامنے، یہ بات سن رہے تھے، علماء موجود ہیں، حافظان قرآن موجود ہیں، قاضیان وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا شیخنا اسکت، اے عالم، اے شیخ آپ خاموش ہو بیٹھیں، قد افتضحنا، آپ نے ہمیں آج اس گھر میں مجمع میں رسوا کر دیا۔ تو لہٰذا ملتا ہے اس واقعہ میں کیا ہوا پھر؟ حضرت آیت اللہ امینی کی ان علماء سے گفتگو رہی رات بھر، جو آخر پہر میں وہ حافظان قرآن، وہ قاضیان وقت، وہ قاریان قرآن، وہ علماء سجدہ شکر میں گر پڑے کہ اللہ نے حق کو واضح کر دیا، اور اسی محفل میں مذہب آل محمد کا اعتراف کر کے اٹھے۔ تو یہ ان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر بی بی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ انسان روشنی ڈالے تو یقیناً وہ ہدایت کے راستے ہیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں کیا پیغام ہدایت دیا؟ سید الرسل جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ روایت کہتی ہے ایک دن رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں ملتا ہے رسول اللہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک فاطمہ زہرا کی زیارت نہ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، فاطمہ زہرا کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ اللہ اکبر، کس قدر عظمت اور شرافت ہے، یہ کرامت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی، کہ سید الانبیاء جس بی بی کی زیارت کے لیے آئے اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ عام ہستی نہیں ہے۔ سید رسول بی بی زہرا کے گھر میں آئے، جناب سیدہ اپنے کمرے میں بچوں کے بسترے بچھانے میں مشغول ہیں، اور روایت کہتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ جان، اے میری لخت جگر بیٹا، رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک 4 کام نہ کر لینا۔ چونکہ رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ جناب سیدہ سونے کی تیاری میں ہے، تو ایک تحفہ بھی دیتا جاؤں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اور بابا کا بتایا ہوا تحفہ بی بی زہرا نے پھر اپنے بابا کی امت تک پہنچایا،
تاکہ صرف میں یہ ثواب حاصل نہ کروں بلکہ میرے بابا کے کلمہ گو، میرے حبدار، میرے شیعہ، میرے موالی بھی یہ تحفہ ان کو بھی مل جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ، اے فاطمہ جان، سونے سے پہلے 4 کام کیا کرو۔ بیٹا رات اس وقت تک نہ سونا جب تک ختم قرآن نہ کر لینا۔ فاطمہ، اے فاطمہ جان، اس وقت تک رات کو نہ سونا جب تک تمام انبیاؤں کو اپنا شفیع نہ بنا لینا۔ اے فاطمہ زہرا، اس وقت تک رات کو نہ سونا جب تک تمام مومنین مومنات کو اپنے سے راضی نہ کر لینا۔ اے فاطمہ جان، رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک حج اور عمرہ نہ کر لینا۔ اب یہ بات کہی رسول اللہ نے، اور یہ بات کہنے کے بعد جو ہے جناب سیدہ بستر آمادہ کر رہی تھی، تو جناب سیدہ کے کمرے میں مصلی بچھا ہوا ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ کے گھر کا ماحول۔ اس لیے مستحب ہے کہ گھر میں ایک جگہ مختص کی جائے جہاں پر گھر والے نماز ادا کریں، یہ مستحب ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے، جو روایات میں استفادہ ہوتا ہے، اور علماء نے جو مستحب قرار دیا ہے کہ جب مومن کی روح نکلنے لگے تو اس کو اس جگہ پہ لے آئیں جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ نماز کی جگہ کا مختص کرنا گھر میں کیا یہ مستحب ہے۔ اس لیے روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے حبداروں مسلمانوں، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو صبح کی نماز، اس صبح کی نماز کے بعد حضرت اسرائیل آ کر اس نمازی سے مصافحہ کرتا ہے۔ آج لوگ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد اسرائیل ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اسرائیل مصافحہ کرتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں اسرائیل مصافحہ کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اسرائیل مصافحہ کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسرائیل مصافحہ کرتے ہیں۔ آج اسرائیل کا نام لے لیں تو لوگ ڈرتے ہیں، اور حضرت اسرائیل ہیں کہ روزانہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جب مومن کی روح نکلنے لگتی ہے یہ اسرائیل کہتا ہے اے اللہ کے دوست، میری تو ہو گئی تھی تیرے ساتھ دوستی، تو نے اللہ کے حق کو فراموش نہیں کیا، اب تیرا حق مجھ پر یہ ہے میں آسانی سے تیری روح قبض کروں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ہمارا نور ولایت علی رکھنے والے کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے کسی کو شربت پلایا جائے یا کسی کو پھول سنگایا جائے۔ یعنی آپ کسی کو پھول سنگائیں تو اس کو کیسے محسوس ہوگا؟ خوشبو۔ یا کسی کو شربت پلائے تو اس کو کیا محسوس ہوگا؟ سکون۔ امام فرماتے ہیں جس کے دل میں نور ولایت آل محمد ہے، جس کے وجود میں کردار آل محمد ہے، جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو ایسے نکلتی، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں پھول سونگھ رہا ہوں، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں شربت پی رہا ہوں۔ لیکن امام فرماتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہماری اطاعت سے ہٹے ہوئے ہیں، جو گمراہیوں کی طرف بھاگے ہوئے ہیں، جو ہماری سیرت سے دور بھاگے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں پھر ان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ فرمایا پوچھا گیا امام سے، امام فرماتے ہیں کبھی ایسے روح قبض ہوتی ہے جیسے کسی حیوان، زندہ حیوان کے بدن سے اس کی جلد کو اتار دینا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں زخم لگ جائے نا ایک، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور کسی زندہ جانور سے اگر کھال کو ادھیڑا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ کہا کہ کبھی اس سے بھی زیادہ ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ تو لہٰذا معصومین نے ہمیں وہ اعمال بھی بتائے کہ روح کے قبض ہونے کے وقت آسانی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔
لہذا گھر میں نماز کی جگہ بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے جس کمرے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول اللہ جب آئے تو دیکھا ایک کمرہ ہے اور اسی میں مصلی بھی بچھا ہوا ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ کے گھر کا ماحول۔ بتا رہی ہیں اے ہمارے حبداروں، اے ہمارے چاہنے والوں، کہ دیکھو جب میں وارث جنت بی بی ہو کے نماز سے بے نیاز نہیں ہوں، میرے لیے ضروری ہے، تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ ہم حبداران آل محمد ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نماز سے آزاد نہ سمجھنا۔ جب ہم پر نماز فرض ہے تو کوئی ہماری وجہ سے یہ نہ کہے ہم پہ نماز معاف ہے، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، فرماتے ہیں جو شخص 3 دن مسلسل نماز چھوڑ دے، فمات، اور اسی حالت میں مر جائے، 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے مر جائے، فلا یغسل ولا یکفن ولا یدفن فی قبور المسلمین، رسول اللہ فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو، او مسلمانوں، آؤ مجھ نبی کی زبان سے حکم سن لو، جو 3 دن تک نماز نہ پڑھے ایسے بد نصیب کو جب مر جائے نہ اس کو غسل دو، نہ اس کو کفن دو، اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بے نمازی اتنا بد نصیب ہے، اتنا بدبخت ہے، سید رسول جسے ناپسند کرے۔ اور آج ہم امام زمان علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیں امام کا انتظار کرنے والوں، امام کی ذات پہ صلوات پڑھنے والوں، ظہور امام کی تعجیل کی دعائیں کرنے والوں، امام کی سلامتی کا صدقہ دینے والوں، امام کی نیابت میں زیارت کرنے والوں، امام کی نیابت میں اعمال صالح بجا لانے والوں، امام کی یاد میں بیٹھ کے دعائے ندبہ پڑھنے والوں، آؤ ذرا یہ یاد تو ہم سب کو ہے، لیکن امام کا ایک پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام کی توقیع ہے، امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر الغدات الى ان تنقضی النجوم۔ امام فرماتے ہیں سن لو، میں امام زمانہ تمہیں بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو صبح کی نماز اتنی دیر سے پڑھے آسمان سے ستارے غائب ہو جائے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہ پڑھے، غور کریں ذرا، امام کیا فرما رہے؟ جو نماز دیر سے پڑھے، دیر سے اٹھے، نماز پڑھے صبح کی تاخیر سے پڑھے، اور جو نماز بھی نہ پڑھے۔ ہم اپنی اصلاح کریں۔ آج ذرا میں ایک اور لمحہ فکریہ دیا کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے یا آپ کو باہر چوک پہ کھڑے ہو کر کہہ دے ملعون یا کہہ دے لعنتی، ہم پوری زندگی وہ معافی بھی مانگ لے، ہمیں اچھا لگے گا؟ جو ہم لوگوں کا مزاج ہے، معاف تو کر دینا چاہیے، اہل بیت نے ہمیں یہی سمجھایا ہے۔ اگر کوئی ہمیں لعنتی کہہ دے، عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں؟ معاف نہیں کرتے۔ معاف کرنے کا دل کرتا ہے، کہتے اس نے مجھے 4 لوگوں میں لعنتی کہہ دیا، اور میرا دوست اگر کوئی عام انسان لعنتی کہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اگر امام زمانہ وارث دین لعنتی کہہ دیں، امام جو کہہ رہے ہیں ملعون ہے یعنی لعنتی ہے وہ شخص جو صبح کی نماز کو دیر سے پڑھتا ہے۔ نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اول وقت کی پابندی کریں۔ اور پھر امام زمانہ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ امام نے دوسرا پیغام دیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حبداروں کو، اپنے شیعوں کو۔
امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم، فرماتے ہیں سن لو او ہمارے شیعو، او ہمارے موالیو، او ہمارے حبدارو، ہماری نگاہ میں وہ لانتی ہے، وہ شخص لانتی ہے جو عشاء کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ ستارے آ جائیں۔ اللہ دیر سے پڑھے، دیر سے پڑھے۔ لوگ بہانے بناتے ہیں ہمارے پاس موبائلوں پہ بیٹھ کے گیمیں کھیلنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو زیارت امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ اور میرا دوست مصلی پہ کھڑا ہو، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، اور آل محمد کی زیارت پڑھ، زیارت عاشورہ پڑھ، تاکہ قبر میں نور آئے اور شفاعت حسین ابن علی نصیب ہو۔ ہم صرف اہل بیت کی شفاعت کے امیدوار تو بن جائیں، بھئی وہ شفاعت حاصل کرنے والے اعمال تو کریں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی میں کہوں جی ڈاکٹر شفقت صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑے بہترین اسپیشلسٹ ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کا اپنا تجربہ ہے اور بہترین وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن میرا یہ ایک اچھا کہنا میرے مرض کو شفا دے گا؟ جب تک میں ان کے پاس جا کے اپنی بیماری کا جو ان سے نسخہ ہے لے کے اس کے مطابق علاج نہیں کروں گا۔ میرا دوست اسی طرح سے محمد وآل محمد کی ولا رکھی ہے، ان کی ولا کے تقاضے ہیں، شرائط ہیں، محبت اہل بیت انہی کو فائدہ دے گی یقیناً، جو یعنی اعمال صالح انہی کو فائدہ دیں گے جن کے دل میں ولائے محمد وآل محمد ہے۔ ولائے آل محمد، لہذا ولائے آل محمد بھی خود معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت بھی اسی کو فائدہ دے گی جو پرہیزگار ہوگا۔ امام فرماتے ہیں واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، اللہ کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ جو اللہ سے ڈرے، جو پرہیزگاری کے راستے پہ چلے۔ آل محمد صرف ہمیں با کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی اولاد کو اپنی ایمان سے بتائیں، میں اور آپ اپنی اولاد کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں ہماری اولاد نمازی ہو، روزے دار ہو، ہماری اولاد اچھی ہو، کامیاب ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد با کردار ہو۔ علی اور اولاد علی نہیں چاہتے جو جنت کے وارث ہیں ہمارے شیعہ بھی با کردار ہوں؟ وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں ہمارے شیعہ با کردار ہوں تاکہ ہمارا فخر سے سر بلند رہے۔ آل محمد اگر ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم عمل کریں گے تو ان کے قریب ہو جائیں گے۔ ہمارے عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا ہے جو آپ کا نافرمان ہے، ایک بیٹا ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا۔ اپنی ایمان سے بتائیں، صاحبان عقل بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان 5 یا 4 یا 3 بچوں میں سے جو آپ کا نافرمان ہے، آپ اس کی ویسی عزت کریں گے جیسے باقی اطاعت گزاروں کی کر رہے ہیں؟ آپ احترام ویسے کریں گے اس کا بھی؟ آپ اس کے لیے آسائش و آرام کا ویسے اہتمام کریں گے؟ اپنی ناراضگی کے اظہار کبھی زبان سے کریں گے، کبھی اس کو کوئی چیزوں سے محروم کر کے کریں گے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ہم اور اگر جو فرما بردار بنتا جاتا ہے وہ والدین کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ میرے دوست اسی طرح سے ہم جتنے آل محمد کے فرما بردار بنتے جائیں گے ان کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنے نافرمان بنتے جائیں گے ان کی ناراضگیوں کی وجہ سے ان سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ پاک کردار اپنانے سے
یہ پاکوں کا کردار اپنانے سے ہماری عزت ہے، ہمارے اس میں شرف میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال لائق قبولیت بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سید رسول نے 4 عمل بتائے جناب سیدہ کو۔ فرمایا فاطمہ جان سونے سے پہلے، اب روایت کہتی ہے رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، جناب سیدہ انتظار کر رہی ہیں، نماز سے فارغ ہوں تو میں پوچھوں۔ جب رسول اللہ فارغ ہوئے، جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا جان آپ نے 4 عمل بتائے اتنے بڑے بڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں یا فاطمہ، جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، بی بی زہرا کے وسیلے سے ہمیں مل گیا۔ اور میرا دوست رات کو سونے سے پہلے سورہ توحید کی تلاوت کر، اتنا آسان عمل۔ ختم قرآن اگر چاہتے ہیں تو سورہ توحید 3 مرتبہ۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اے فاطمہ جان، اگر چاہتی ہے کہ تیرا بابا اور تمام انبیاء کی خوشنودی تجھے حاصل ہو تو پھر تو مجھ پر اور سابقہ انبیاءوں پر صلوات بھیجا کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل۔ تو لہٰذا بہترین صلوات جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اگر اس میں اضافہ کر دے وعجل فرجہ، چونکہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جو اس طرح سے صلوات پڑھتا ہے وہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، اگر وہ مر چکا ہوگا تو اس کو قبر سے اٹھا کے امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ درود شریف پڑھا کریں اور وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور وعجل فرجہم سے مجھے بات یاد آئی جو آیت اللہ امینی کا، جو پہلے میں آپ کو بات ذکر سنا رہا تھا، جو شام میں گئے تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی الغدیر، جو زندگی کے بڑے عرصے میں لکھی اور بڑی مشکلوں سے لکھی، مختلف ممالک کا سفر کیا، وہ کہتے ہیں میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے مولا علی کی ولایت، ان کی محبت مودت میں، اس کا ثواب اس مومن کے نام اعمال میں بھی جائے گا جو درود کے بعد پڑھے گا وعجل فرجہم۔ سب مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بہرحال مومنوں کو یہی چاہیے، نیک اعمال کریں، آل محمد کے راستے پہ چلیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو لہٰذا دوسرا عمل کیا ہے؟ صلوات۔ تیسرا عمل رسول اللہ فرماتے ہیں اے فاطمہ جان، سونے سے پہلے جو شخص دعائے مغفرت پڑھ کے سوئے وہ تمام مومنین کو اپنے سے راضی کر لیتا ہے۔ اس میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زندہ لوگوں کو، بلکہ اس روایت میں مفہوم یہ سمجھا رہا ہے جو مردہ ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گے اور جو زندہ ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، ایک مرتبہ صرف دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا ہے۔ کتنی مختصر دعا ہے، یعنی آپ حبداران علی کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس دعا کے صدقے میں آپ کو یہ ثواب عطا کر رہا ہے، یہ اجر عطا کر رہا ہے کہ جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں سارے مومنین آپ سے راضی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لی ہے۔ آپ نے اس دعا میں یہ تو نہیں کہا جو مر چکے ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا جو زندہ ہیں، گویا جو مومنین ہیں جن کے دل میں نور ولایت محمد وآل محمد ہے، میرا اللہ ان سب کو بخش دے۔ تو لہٰذا یہ مختصر اعمال اہل بیت نے دیے ہیں، لیکن اجر دیکھیں ان کا کتنا عظیم ہے۔ اور چوتھا عمل سید رسول فرماتے ہیں فاطمہ جان، جو رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو یہ تسبیحات اربع پڑھے اس کو اللہ کی بارگاہ میں یہ ثواب ہے کہ وہ ایک حج اور ایک عمرہ ادا کر کے سوتا ہے۔ یا علی، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، اللہ اکبر۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا کے وسیلے سے ہمیں یہ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے یہ محفلیں، یہ مجالس عزا ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ان مجالس عزا میں ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہماری نسلوں کی تربیت نہ ہو سکی، پھر کائنات کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر ہماری نسلوں اور جوانوں کی تربیت ہو۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا خرچ کیا۔